آخری چمچ کس کا ہوگا؟ یہ تحریر تیز رفتاری سے گزرتے ہوئے وقت میں رشتوں کی ناقدری کے احساس کے بارے میں ہے۔ وہ کھڑکی کے قریب رکھی کرسی پر کافی کا مگ سامنے رکھے بیٹھی تھی۔ یہاں سے دیکھنے پر کھڑکی سے خوبصورت کیاری نظر آ رہی تھی، جس میں سبز رنگ کے پتوں کی اوٹ سے جھانکتے سفید موتیے کے پھول اس کو سکون دے رہے تھے۔ کافی کا مگ ٹیبل پر دھرے وہ کیاری کو تک رہی تھی جب ایک منظر نہ جانے کہاں سے نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ پھولوں میں موتیا اسے ہمیشہ سے ہی گلاب سے زیادہ پسند تھا۔ بچپن کا وہ وقت کتنا حسین تھا جب وہ صبح ہی صبح گھر کی کیاری سے موتیا توڑ کر شیشے کے جار میں سجا کر ٹیبل پر رکھ دیا کرتی اور آتے جاتے اس کی خوشبو محسوس کرتی۔ سالوں پہلے کا منظر سوچ کر کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے اور ذہن یادوں میں آگے ہی آگے نکلتا چلا گیا، جہاں اس کا بچپن تھا۔ سادہ سا گھر، بڑا سا صحن اور ماں باپ کے ساتھ وہ 5 بہن بھائی۔ وہ سارا دن ایک دوسرے کی ناک میں دم کرتے رہتے۔ گھر میں چیخو پکار مچی ہوتی۔ امی کبھی تو ڈانٹ ڈپٹ کرتی، کبھی ان کی ہنسی میں سب کی ہنسی کی گونج بھی شامل ہو جاتی۔ شام کو ابا کے لوٹنے پر گھر میں رونق کا اور ہی سما ہوتا۔ گھر میں ایک ہی ٹی وی تھا جس پر وہ سب شام 7 بجے کے بعد اکٹھے ڈرامہ دیکھتے، لیکن ڈرامے سے زیادہ دلچسپی ایک دوسرے کو چھیڑنے اور ستانے میں تھی۔ صبح ہوتی تو گھر ان سب کی آوازوں سے گونجنا شروع ہوتا۔ اس کے بعد سارا دن رونق لگی رہتی۔ محلے کے بچوں کی بیٹھک بھی ان کے گھر منعقد ہوتی اور کھانے پینے کے ساتھ خوب کھیل کود کی جاتی۔ شام ڈھلتی جاتی تو رات کے آغاز ہی میں گھر میں خاموشی چھا جاتی۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، خود ہی مناتے مانتے، وہ سب نہ جانے کب بچپن سے جوانی کی حدود میں داخل ہونے لگے۔ انہی دنوں بڑے بھائی نے پڑھائی کے لیے بیرون ملک جانے کی ٹھان لی۔ اگرچہ یہ ابا کا خواب تھا، وہ سب بہن بھائی اداس تھے مگر اس کے لیے خوش بھی تھے۔ جس روز بھائی کو روانہ ہونا تھا، اس دن اس نے ماں کو چھپ چھپ کر آنسو پونچھتے دیکھا تو دل چاہا کہ بھائی سے کہہ دے، بھلا ماؤں کے آنسو اتنے کم قیمت تو نہیں ہوتے کہ ان کے لیے رکا نہ جائے۔ تب تو دل پر جبر کر کے رہ گئی، مگر دل کب تک مانتا ہے۔ اسے یاد تھا بھائی کے جانے کے کئی روز بعد تک وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگاتے وقت پورے 7 چمچ رکھتی، یہ سوچے بغیر کہ گھر کے افراد میں سے ایک کم ہو گیا تھا۔ 2 سالوں میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ انہوں نے گھر بیچ کر ایک نسبتاً بہتر علاقے میں گھر لے لیا، جہاں پر آسائش موجود تھی۔ ایک ایک کر کے سب بہن بھائی اپنی پڑھائیوں، سوشل میڈیا اور نہ جانے کہاں کہاں مصروف ہوتے چلے گئے۔ بڑی آپا کا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا، ان سے چھوٹی وہ خود تھی اور اس وقت کالج میں تھی۔ امی کی خراب ہوتی طبیعت کے ساتھ وقت نے کچھ ذمہ داریاں بھی ڈال دیں اور سنجیدگی نے گھر کی فضا میں راج کرنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، جب وہ سب راتوں کو اکٹھے بیٹھتے تو کبھی کبھار بچپن یاد کرتے اور خوب ہنستے۔ پھر اس دن تو یوں لگا جیسے بچپن واقعی لوٹ آیا ہو۔ جب بھائی واپس آ گئے، انہیں ایک اچھی پاکستانی کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بھائی کی بات طے ہوئی اور جھٹ شادی کا وقت بھی آ گیا۔ بھائی کے ساتھ ہی آپا کی شادی رکھ دی گئی۔ آپا دوسرے شہر رخصت ہو گئیں۔ بھائی کمپنی کی طرف سے دیے گھر میں شفٹ ہو گئے کیونکہ امی ابا کا ماننا تھا کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ وقت آگے بڑھ گیا تھا، اس کو بھی کھانے کی میز پر 6 کی بجائے 5 چمچ رکھنے کی عادت ڈالنا پڑی۔ 1.5 سال میں یہ عادت پکی ہوئی ہی تھی کہ ایک روز اسے بھی گھر سے رخصت ہو کر جانا پڑا،
لیکن سد شکر کہ وہ آپا کی طرح دوسرے شہر نہیں گئی تھی۔ دل کو ایک آسرا سا رہتا تھا۔ اس کے سسرالی گھر میں کل 4 افراد تھے، ساس، سسر، میاں اور وہ خود۔ شروع میں تو یہاں بھی کئی بار وہ 5 چمچ رکھتے رکھتے رہ جاتی اور یاد آنے پر ایک پھیکی سی مسکان اس کے چہرے کو احاطہ کر لیتی۔ ایک دفعہ میاں نے دیکھا اور اداسی کی وجہ پوچھی تو اسی شام میکے لے گئے، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دوسرے بہت سے معاملات کی طرح اس معاملے میں بھی اس کا سسرال کھلے دل کا مالک تھا۔ مگر بھلے ہی جتنا جلدی ہو آتی تھا تو اب میکا ہی، اپنا گھر تو نہ تھا۔ جب مصروفیت بڑھنے لگی تو کبھی کبھار ہی جانا ہوتا۔ جب بھی جاتی گھر میں رہ جانے والے 2 بھائیوں کو اماں ابا کی خدمت کرتا دیکھتی تو بہت خوش ہوتی۔ واپس لوٹتی تو اپنے گھر کا سکون بھی دل کو شکر کے احساس سے بھر دیتا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی شدت سے دل چاہتا کہ کیا ہو اگر وہ چھوٹی ہو جائے، بچپن لوٹ آئے، وہی ہنسی، وہی کہکے اور شرارتیں واپس مل جائیں۔ یوں ہی سالوں پر سال گزرتے گئے، کتنی بہاریں گزر گئیں، کتنے پت جھڑ منظر بدلتے گئے۔ چھوٹے دونوں بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ چھوٹے بھائی نے امی ابا کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا۔ اب باقی بہن بھائی کبھی کبھار اکٹھے ہوتے، جب ملتے تو پرانی باتیں بھی یاد کرتے، کبھی ایک دوسرے کو بچپن کے حوالے سے خوب تنگ بھی کرتے، لیکن ان مختصر ملاقاتوں کے بعد بہرحال ایک حسرت رہ ہی جاتی۔ آنے والے سالوں میں عید کے عید امی ابو کے گھروں میں رونق لگتی تھی، لیکن ہر ملاقات میں خود ان میں سے کسی کی کن پٹی پر سفید بال نظر آتے، کسی کو اینک لگ چکی ہوتی، کوئی اپنی دعائیں سنبھال رہا ہوتا۔ لمحے بند مٹھی سے ریت کی مانند پھسلتے گئے۔ اس کے ساس سسر کا آگے پیچھے انتقال ہو گیا اور ماں باپ کا بھی۔ زندگی میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔ میکے آنا جانا کم ہو گیا، کیونکہ ماں باپ سب سے بڑی جوڑے رکھنے والی قوت ہوتے ہیں۔ اپنے گھر میں وہ زیادہ تر تنہا ہوتی تھی۔ کبھی صبح بیٹے اور میاں کے گھر سے جانے کے بعد بیٹھتی تو سوچوں میں نہ جانے کہاں نکل جاتی، یہی سوچتی اور تنہا بیٹھے بیٹھے سب رشتوں کو یاد کرنے لگی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ سب ابھی کل کی بات ہو۔ کبھی کھوئے ہوئے کہکے سماعت سے ٹکراتے تو کبھی رونے اور منانے کی کہانیاں یاد آتی۔ یہ سب وہ کہانیاں تھیں جو بچپن کا منظر تھا۔ چند دن کے بعد اس کا اپنا بیٹا جو انگلینڈ کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ اور یہ وہ قصے ہیں، یہ وہ کہانیاں ہیں جو ہمارے تمام گھروں میں موجود ہیں۔ اور پھر یہ آخری چمچ پتہ نہیں کس کا ہوگا جو گھر میں اکیلا رہ جائے گا۔